بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جاسوسی ناول سے منتخب ایک اردو کہانی ذات بد ذات، جس کے مصنف ہیں شکیل صدیقی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ مجھے دل آویز نگاہوں سے دیکھتی رہی اور اس نے جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور اپنی آنٹی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کی خیریت دریافت کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ وہ غنودگی کے عالم میں بستر پر پڑی ہیں۔ دراصل ڈاکٹر گوپال نے انہیں مسکن دوائیں دی تھیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہیں۔ مجھے ان کی بیماری سے تشویش ہو رہی تھی، اس لیے کہ وہ اتنی علیل کبھی نہیں ہوئی تھیں۔ میرا دل وسوسوں اور اندیشوں کا شکار تھا۔ کیا ان کے لیے بھی کوئی سازش تیار کی جا رہی تھی؟ کوئی انہیں بھی ہلاک کرنا چاہتا تھا؟ یہ اور ایسے بہت سے سوالات تھے جن کے جوابات میرے پاس نہیں تھے۔ میں نے فریج سے وسکی کی بوتل نکالی اور پیک بنا کر حلق سے اتارا۔ مکان پر وحشت زدہ خاموشی طاری تھی۔ میں بھی اس وحشت کا شکار تھا۔ یاد آیا کہ جب چاندنی راتیں شباب پر ہوا کرتی تھیں تو میں آنٹی کے ساتھ مکان کے عقبی لان میں چلا جایا کرتا تھا۔ وہاں ہم نے پودوں کو ایک خاص سٹائل سے کٹوایا تھا اور آرام کرنے کے لیے بہترین کرسیاں اور میزیں ڈلوائی تھیں۔ بعض اوقات ہم شام کی چائے بھی وہیں پیتے تھے۔ جب میں لان میں پہنچا تو میں نے آنٹی اور اس لڑکی کی خوابگاہ میں روشنی دیکھی۔ ایک شخص دور کھڑا تھا اور ان کھڑکیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چاندنی مدھم تھی، اس لیے یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ میں اسے دیکھ کر ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ اس شخص نے جھک کر کوئی چیز اٹھائی اور اسے کھڑکی کی طرف پھینکا۔ میں آہٹ پیدا کیے بغیر اس کے قریب پہنچ گیا اور میں نے اسے للکار کر کہا، اوئے تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری آواز پر وہ گھوما اور اس نے میری ناک پر مکہ مار دیا۔ میرا جسم جھنجھنا گیا، تاہم میں نے اسے برداشت کیا، اس لیے کہ اگر میں اس پراسرار شخص پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا تو بہت سے عقدے کھل سکتے تھے اور بہت سے رازوں سے پردہ اٹھ سکتا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر ربڑ کا ایک ماسک چڑھا ہوا تھا۔ میں نے لپک کر اس شخص کو کمر سے تھام لیا اور گھاس پر دے مارا۔ وہ ایک غراہٹ کے ساتھ گر پڑا مگر فوراً ہی اٹھا اور تیزی سے لان کے بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ میں اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اس نے جھک کر گھاس پر سے ایک پھاوڑا اٹھایا اور طاقت سے میری طرف پھینکا۔ وہ میرے چہرے سے ٹکرایا تو شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ میں گھاس پر گر پڑا، میرا سر چکرانے لگا تھا۔ 2-3 منٹ اس کیفیت میں ضائع ہو گئے۔ جب بینائی درست ہوئی تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور مکان کے گرد چکر لگایا، لیکن اس شخص کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے سر درد کی 2 گولیاں پانی کے ساتھ لیں اور بستر پر لیٹ گیا۔ نصف گھنٹے کے بعد درد تو جاتا رہا لیکن تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کون تھا اور کیا کرنے آیا تھا؟ میں نے راجندر کے گھر کا نمبر ملایا۔ اس نے کافی دیر بعد ریسیور اٹھایا اور میری آواز سننے کے بعد بولا، اتنی رات گئے بھی تمہیں چین نہیں ہے؟ ایسا کون سا واقعہ ہو گیا کہ تم اسے بیان کرنے کے لیے فون کر بیٹھے؟ اس سے بھی زیادہ ہولناک واقعہ ہوا ہے، میں نے کہا اور اسے اس شخص کے بارے میں بتایا۔ ٹھیک ہے، صبح دیکھیں گے، اس نے کہا اور ریسیور کریڈل کر دیا۔ میں نے پھر تکیے سے ٹیک لگا لی۔ اچانک مجھے کامنی کا خیال آیا۔ اگر میں اس سے ایک ملاقات کر لوں تو ممکن ہے اس پیچیدہ کہانی کے کچھ تانے بانے کھل جائیں۔ رات کافی ہو چکی تھی لیکن اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے کہ وہ صبح دیر سے اٹھتی تھی اور 10 بجے ڈیوٹی پر جاتی تھی۔ ان کا خاندان مختصر سا تھا جس میں اس کی چھوٹی بہن اور ماں شامل تھی۔ ان دونوں کی کفالت کامنی ہی کرتی تھی۔ میں دھورا جی اپارٹمنٹ پہنچ گیا۔ وہ دوسری منزل پر رہتی تھی۔ اس کے فلیٹ کی کھڑکیاں روشن تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ میں نے اطلاعی گھنٹی بجائی، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے بےتاب ہو کر آوازیں دینا شروع کر دیں۔ اس کا دروازہ تو نہیں کھلا، البتہ سامنے والے فلیٹ کا دروازہ کھل گیا اور ایک لہیم شہیم عورت نے ناگواری سے کہا، اے کائی کو دوسروں کی نیند خراب کرتا ہے؟ کیا چاہیے؟ کس سے ملنا مانگتا ہے؟ وہ اینگلو انڈین تھی اور اس کی آنکھوں میں خمار تھا۔ کامنی سے ملنے کا ہے، میں نے اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ آج وہ ادھر نہیں ہے، اس نے جواب دیا، اپنے ڈیڈی کے پاس گیا ہوا ہے۔ کامنی کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی مگر وہ کامنی اور اس کی بہن کو فون کر کے بلوا لیتا تھا۔ میں وہاں سے بے نیل و مرام چلا آیا
جب میں کار میں بیٹھ رہا تھا تو میں نے اپنا موبائل نکالا اور اس کی ڈائریکٹری دیکھی۔ اس میں کامنی کے باپ کا نمبر تھا۔ میں نے ان نمبروں پر رابطہ کیا تو دوسری طرف سے اس کی باپ کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے استفسار کیا تو اس نے جواب دیا کہ کامنی اس کے پاس نہیں آئی ہے۔ میں نے موبائل آف کر کے جیب میں رکھ لیا اور سوچنے لگا کہ آج کے دن وہ کہاں جا سکتی ہے۔ میں واپس پریم نگر کی طرف چل پڑا۔ جب میں پورچ میں کار کھڑی کر رہا تھا تو اس کی ہیڈ لائٹس کسی عجیب سی چیز پر پڑیں۔ وہ چیز لان کے قریب پڑی تھی۔ میں نے ہیڈ لائٹس آن رہنے دیں اور اس چیز کے قریب گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک سینڈل ہے۔ جب کامنی مجھ سے ملاقات کے لیے آئی تھی تو میں نے وہ سینڈل اس کے پاؤں میں دیکھا تھا۔ میں نے دوسرا سینڈل تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ میں نے مایوسی سے کار کی ہیڈ لائٹس آف کی اور گھر میں داخل ہو گیا۔ حالات و واقعات کا اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ کامنی مجھ سے ملنے آئی تھی، لیکن اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ اب وہ کہاں ہوگی؟ وہ سینڈل لے کر میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر ہی عجیب تھا۔ میز کی ساری درازیں الٹی پڑی تھیں اور روشنائی کی شیشی کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اور اس سے سیاہ روشنائی گر کر میز پر پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کسی کو میرے کمرے کی تلاشی لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ اسے کس چیز کی تلاش تھی؟ میں تو میز کی درازوں میں کوئی قیمتی چیز نہیں رکھتا ہوں۔ میں اس لڑکی کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ سو رہی تھی۔ صبح ہو رہی تھی اور کمرے کی کھڑکی سے ہلکی ہلکی دھوپ آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے بال تھام کر اسے اٹھایا۔ اس نے مجھے دیکھ کر برا نہیں منایا۔ مسکرا کر بولی، ساری رات تم نے کہاں گزاری؟ کیا میری قربت گوارا نہیں ہے؟ میں نے ناگواری سے کہا، یہ دیکھ رہی ہو؟ ہاں سینڈل ہے، مگر تم اسے میرے لیے لائے ہو تو دوسرا کہاں ہے؟ بکواس بند کرو۔ میں نے آنکھیں نکالیں۔ جانتی ہو یہ کس کا ہے؟ مجھے کیا پتا، اس نے سادگی سے کہا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے اس کے بال مروڑے۔ اس نے ہلکی سی چیخ ماری اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ اور میرے کمرے کی تلاشی کس نے لی ہے؟ معلوم نہیں۔ اس بار بھی اس کا لہجہ سچائی اور دیانتداری پر مبنی تھا۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے بال چھوڑ دیے۔ اب وہاں ٹھہرنا فضول تھا، اس لیے میں وہاں سے نکل آیا۔ آنٹی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر واش بیسن کی طرف جا رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھیں اور جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے ان کے قریب جا کر پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب میں چند دنوں کی مہمان ہوں۔ انہوں نے لرزیدہ آواز میں کہا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن مجبوری آن پڑی ہے اس لیے جا رہا ہوں۔ اس اثناء میں ڈاکٹر اور میری نام نہاد بیوی آپ کی خدمت کرے گی۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے اپنائیت سے پوچھا۔ یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئیں اور انہوں نے کہا، میں تجھے ایک دلچسپ بات بتاؤں؟ ہاں ضرور۔ ڈاکٹر گوپال نے کئی بار مجھے شادی کی پیشکش کی ہے مگر میں ٹال دیتی ہوں۔ اب اس کا اصرار بڑھ گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا آپ اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں، میں اب باقی زندگی تنہا گزارنا چاہتی ہوں، انہوں نے حتمی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے تو اسے صاف جواب دے دیں۔ یہ پرواہ نہ کریں کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ مضبوط ہاتھوں پیروں کا مالک ہے، اس لیے اس کا دل آسانی سے نہیں ٹوٹے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی واش بیسن کی طرف چلی گئیں۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر موبائل پر راجندر کے نمبر آن کیے اور اسے بتایا کہ کامنی کا ایک سینڈل مجھے اپنے لان میں ملا ہے۔ ساری بات سن کر اس نے شکریہ کہا اور موبائل آف کر دیا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ اس کے رویے میں کشیدگی آ چکی تھی۔ وہ پہلے جیسا راجندر نہیں رہا تھا۔ مجھے کاروبار کی طرف توجہ دینے چاہیے تھی۔ کاروباری دورے سے آئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے اور سینکڑوں عجیب واقعات پیش آ چکے تھے جن کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس لیے میں نے 4 گھنٹے سونے کے بعد اپنے آفس کا رخ کیا اور اپنی فیکٹری کے سپروائزر کو اپنے کمرے میں بلا کر ساری اہم باتیں سمجھائیں۔ اسے بتایا کہ کتنا مال کہاں بھیجنا ہے، کوالٹی کیا رکھنی ہے اور کب تک نیا آرڈر تیار کروانا ہے۔ وہ ہوشیار اور تیز شخص تھا، اس لیے سمجھ گیا۔ پھر میں نے اسے دوسرے شہروں کے آرڈر دے دیے۔ تھوڑی سی نیند لینے کے بعد میں تازہ دم ہو گیا تھا، اس لیے میں ایک بار پھر جوہو کی طرف چل پڑا تاکہ نرگس کے بارے میں معلومات اکٹھی کر سکوں۔ آخر کوئی تو ایسا ہوگا جو اس کے بارے میں جانتا ہوگا۔ جس کاکٹیل بار میں نے اس کے ساتھ جام لنڈھائے تھے، ممکن ہے وہاں کوئی اس کے بارے میں جانتا ہو، اس لیے میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار کا نام سن اینڈ سی تھا۔ بار میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ بار ٹینڈر ٹی وی پر کرکٹ میچ کا ورلڈ کپ فائنل دیکھ رہا تھا۔ اس نے آواز بہت دھیمی کر رکھی تھی تاکہ گاہکوں کی آواز بھی سن سکے اور ان کے آرڈر کی تعمیل کر سکے۔
میری طرف اس نے توجہ نہیں دی۔ میں 1 منٹ تو نشست پر بیٹھا رہا اور اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور کاؤنٹر کے قریب پڑے ہوئے اسٹولوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ بار ٹینڈر میری طرف دیکھنے لگا تو میں نے پوچھا، تم مجھ سے واقف ہو؟ نہیں، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے تمہاری مدد درکار ہے۔ اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ میں نے اسے پیشکش کی کہ وہ چاہے تو میری طرف سے 2 جام پی سکتا ہے۔ جب دونوں جام اس کے حلق کے نیچے اتر گئے تو اس کے چہرے پر چمک نظر آئی۔ اس نے پیمانہ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے پوچھا، ہاں تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں یاد تو ہوگا کہ میں یہاں ایک حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اس نے ترش روئی سے کہا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں تاکہ تمہاری یادداشت تازہ ہو جائے۔ کیا تم پولیس انفارمر ہو؟ اس نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوں۔ تب وہ بولا، اس کا نام موسمی چڑجی تھا۔ اگر تمہیں اس سے زیادہ معلومات درکار ہیں تو میں ایک لڑکی کا پتہ بتا سکتا ہوں جو اس کی گہری دوست ہے۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر کسی کے نمبر ملائے، پھر سلسلہ ملنے کے بعد دھیمی آواز میں گفتگو کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے موبائل آف کر کے جیب میں رکھ لیا اور ایک کاغذ پر چند سطریں گھسیٹ کر میری طرف بڑھا دیں۔ لو، اس پتے پر پہنچ جاؤ اور لڑکی ساوتری سے جو چاہو معلوم کر لو۔ وہ باندرا کا پتہ تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ باندرا پہنچ کر میں نے پریم پتر اپارٹمنٹ تلاش کیا جو سہولت سے مل گیا۔ اس کی تیسری منزل پر پہنچ کر میں نے 303 کے فلیٹ کی اطلاعی گھنٹی بجائی تو ایک سرو قامت لڑکی نے دروازہ کھولا اور میری طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا تم ساوتری ہو؟ میں نے سوال کیا۔ اگر تمہیں سن اینڈ سی کے چارلی نے بھیجا ہے تو اندر آ جاؤ۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں اندر چلا گیا۔ ساوتری کا جسم بے حد متناسب تھا۔ وہ سرو قامت، آہو چشم، شہابی رنگت کی مالکہ تھی۔ اس میں وہ ساری خصوصیات تھیں جو قصہ گو کی داستانوں میں ہوتی ہیں۔ اس نے اپنی بائیں آنکھ دبا کر کہا، میں 1000 روپے لیتی ہوں، چند گھنٹے یا ساری رات۔ میں دینے کو تیار ہوں، مگر میں یہاں شب بسری کے لیے نہیں آیا ہوں۔ کچھ معلومات اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، اگر تم فراہم کر سکو۔ اس کے بھی 1000 روپے ہوں گے، وہ کاروباری انداز میں بولی۔ میں نے اپنا پرس نکال کر 1000 کا نوٹ کھینچا اور اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا، جسے اس نے فوراً سنبھال لیا۔ تمہاری ایک سہیلی جس کا نام نرگس ہے، مگر اسے تم لوگ موسمی چڑجی کہتے ہو، وہ کہاں مل سکتی ہے؟ وہ اس زندگی سے چھٹکارا چاہتی تھی، اس لیے اس نے شادی کر لی۔ اب وہ یہاں نہیں رہتی۔ کون سی زندگی؟ میں نے لرزتے دل سے پوچھا۔ تم نہیں سمجھے؟ وہ میری طرح کال گرل تھی، جسم فروشی کرتی تھی۔ وہ بولی، میں تمہارے لیے ایک پیگ تیار کروں؟ نہیں، میں نے مردنی سے کہا اور 2-4 عام سے سوالات کر کے اس کے فلیٹ سے باہر آ گیا۔ میں زلزلے کی سی کیفیت سے 2-4 تھا۔ میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی تھی۔ کمل کے جس پھول کو میں نے اپنے کالر میں سجا لیا تھا وہ کیچڑ کا پھول تھا۔ کاش زمین پھٹتی اور میں اس میں سما جاتا۔ میرا دماغ مختلف النوع خیالات کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میں صحیح طور پر ڈرائیونگ نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں جا کر ایک بار میں بیٹھ گیا۔ 2 پیگ پینے کے بعد حواس قابو میں آئے تو میں نے کار کا سٹیئرنگ سنبھالا اور پریم نگر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں نے موبائل نکال کر راجندر کا نمبر ملایا اور اسے یہ ہولناک بات بتائی۔ بہت خوب، تم تو سراغ رساں بنتے جا رہے ہو۔ مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، لیکن میں اس کی تصدیق کرنا چاہوں گا۔ میں اپنے طور پر اس علاقے میں جاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا، اس نے کہا اور مختصر سی گفتگو کر کے سلسلہ منقطع کر دیا۔ پریم نگر پہنچ کر میں آنٹی کے کمرے میں گیا۔ وہ حسرت و یاس کی تصویر بنی اپنے بیڈ پر لیٹی تھیں۔ ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر کہہ نہ پا رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں مردنی تھی۔ آنٹی، آنٹی، میں نے بےتابی سے پکارا۔ انہوں نے جواب دینا چاہا لیکن آواز نہ نکلی۔ ٹھہرو، میں ڈاکٹر گوپال کو فون کرتا ہوں، میں نے کہا۔ اس سے موبائل پر رابطہ کر کے میں نے اسے جلد آنے کی ہدایت کی۔ وہ تھوڑی دیر میں آ گیا۔ اس نے آنٹی شکنتلا کا توجہ سے معائنہ کیا اور بولا، محض کمزوری ہے اور کچھ نہیں، تم تو خواہ پریشان ہو جاتے ہو۔ خیر، میں انہیں ایک ٹونک لکھے دیتا ہوں، اسے پابندی سے پلاتے رہنا۔ اس نے اپنا پیڈ کھول کر بال پوائنٹ سے کچھ لکھا اور مجھے تھما دیا۔ اس کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد آنٹی نے آنکھیں کھولیں اور نحیف سی آواز میں کہا، نرگس کہاں ہے؟
آپ اسے نرگس کیوں کہتی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ وہ میری اصلی بیوی۔ خاموش رہو، مجھے تنگ نہ کرو، انہوں نے فہمائش کی۔ تمہیں اپنی بیوی کو وقت دینا چاہیے۔ معلوم نہیں تمہاری مصروفیت کا دائرہ کار کیا ہے، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تم نے پی رکھی ہے۔ آخر تم اتنی کیوں پینے لگے ہو؟ اب تمہارا نروس بریک ڈاؤن رہنے لگا ہے۔ انہوں نے بہت سی باتیں کر ڈالیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اب شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا، کم از کم میں اتنی تو احتیاط کر سکتا ہوں کہ جب پریم نگر میں داخل ہوں تو منہ صاف کر لوں تاکہ میری بد اعتدالیوں کا انہیں پتہ نہ لگ سکے۔ تھوڑی دیر بعد موبائل کی بیل بجی تو میں نے اسے کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے راجندر بات کر رہا تھا۔ وہ بولا، یہ لڑکی جسے تم اپنی بیوی ماننے سے انکار کر رہے ہو، اس کا پولیس کے پاس پہلے سے کوئی ریکارڈ نہیں ہے، گویا وہ جرائم پیشہ نہیں ہے۔ میں نے اندازہ لگایا۔ ہاں، آگے تمہاری مرضی ہے۔ اس نے فون آف کر دیا۔ میں چونکہ تھکن محسوس کر رہا تھا اس لیے اپنے کمرے میں چلا گیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ فائر کا دھماکہ تھا جس سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے اسے اپنے وہمے سے تعبیر کیا۔ فوراً ہی دوسرا فائر ہوا تو میرا وہمہ جاتا رہا۔ میں لپک کر اپنی میز تک گیا اور میں نے اس کی نچلی خفیہ دراز میں ہاتھ ڈالا تاکہ ریوالور نکال سکوں، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ میں لاؤنج میں گیا تو میں نے اوپری منزل کو جانے والے زینوں پر کسی کو جاتے دیکھا۔ تاریکی کی وجہ سے میں اندازہ نہ لگا پایا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا تو کسی چیز سے الجھ کر گر پڑا۔ وہ کوئی انسانی جسم تھا۔ میرے رگو پے میں سنسنی دوڑنے لگی۔ میں سوئچ بورڈ کی طرف گیا اور اسے ٹٹول کر سوئچ آن کر دیا۔ ایک آدمی جو خون میں لت پت تھا، جس کی ناک طوطے کی طرح لمبی اور مڑی ہوئی تھی، اس کے رخسار پر زخم کا ایک لمبا سا نشان تھا۔ اسے پہچاننے میں مجھے دیر نہ لگی۔ وہ وہی تھا جس نے آخری بار نرگس اور میرے ساتھ بار میں پی تھی۔ وہ حالت کرب میں تھا۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز میرا ریوالور تھا جو اس کے قریب پڑا تھا۔ اسے کس نے قتل کیا تھا؟ میں نے نہتی حالت میں اوپر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ملحقہ چھت پر بھی جا سکتا تھا اور وہاں سے آسانی کے ساتھ فرار ہو سکتا تھا۔ میں اپنا ریوالور اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ مجھے خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر کسی کی انگلیوں کے نشانات ہوں۔ میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ دفعتاً مجھے لڑکی کے کمرے سے فون پر باتوں کی آواز سنائی دی۔ میں لپک کر اس کی طرف گیا اور میں نے نوب گھمائی۔ دروازہ کھل گیا۔ وہ فون کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی، ہاں، راجیش نے قتل کیا ہے، میں نے فائر کی آواز خود سنی ہے۔ میں نے اس کے نزدیک پہنچ کر اس کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹ لیا اور اسے کریڈل پر پٹکنے کے بعد لڑکی کے رخسار پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ تیورا کر بستر پر گری اور چیخنے چلانے لگی، تم نے اسے قتل کیا ہے، کیا اب تم میرے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے والے ہو؟ دور ہو جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ، وہ ہذیانی انداز سے بول رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ اس نے پولیس کو بھی ایسا ہی کچھ بتایا ہوگا۔ مرنے والا کون تھا؟ میں نے درشتی سے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ میں اس شخص کو پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، میں نے دانت پیس کر کہا۔ میرے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے، تم پولیس سے یہ کہو گی کہ میں نے اسے ہلاک نہیں کیا۔ میں پولیس کو سچ بتا دوں گی، اس نے مجھ سے مروب ہوئے بغیر کہا۔ تھوڑی دیر بعد باہر ایک گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد دروازے پر دستک دی گئی۔ میں نے خوابگاہ سے نکل کر دروازہ کھولا تو انسپکٹر راجندر اور پولیس انچارج ونود کو کھڑے پایا۔ اس کے علاوہ جیپ میں 2 کانسٹیبل بھی تھے۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا، پھر انہیں اس پراسرار شخص کی طرف لے گیا۔ ونود لاش کا معائنہ کر ہی رہا تھا کہ خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور لڑکی لاؤنج میں آ گئی۔ اس نے میری طرف انگلی اٹھا کر کہا، راجیش کو اس شخص نے ہلاک کیا ہے، اس کی بات پر یقین نہ کرنا۔ میں نے راجندر سے کہا، مقتول وہی ہے جس کے بارے میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ وہ میری اور نرگس کے میز پر بن بلائے آ گیا تھا اور کافی دیر تک ہمارے ساتھ رہا تھا۔ ایک بار اس نے میرا تعاقب بھی کیا تھا۔ ہاں، میں اسے جانتا ہوں، ونود بولا۔ پولیس کے پاس اس کی ہسٹری شیٹ ہے۔ یہ رشی چوپڑا ہے۔ 37 برس پہلے ممبئی کے انڈر ورلڈ میں اس کی کافی دھوم تھی۔ پولیس اس کے نام سے کانپتی تھی۔ پھر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ CID نے اسے بہت تلاش کیا اور انٹرپول سے بھی مدد لی، لیکن اس کا پتہ سرا کہیں نہ ملا۔ میں نے اس کیس کی فائل پڑھی ہے، ایک کانسٹیبل رام راؤ نے کہا۔ رشی چوپڑے کا خاندان ٹھیک اسی کوٹھی میں رہتا تھا جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں۔ یہ ریوالور کس کا ہے؟ ونود نے اشارہ کر کے کہا، یہ راجیش کا ہے، میں نے ان کی میز پر کل رکھا دیکھا تھا۔ لڑکی نے معلومات فراہم کی۔ یہ لائسنس یافتہ ریوالور تھا اور میں نے اسے جہاں چھپا کر رکھا تھا وہاں سے غائب ہو گیا۔
اب میں اسے لاش کے قریب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا تم کیا کہتی ہو؟ انچارج ونود نے پوچھا۔ بیماری کے بعد ان کا رویہ میرے ساتھ درست نہیں ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن رہتا ہے محض اس وجہ سے کہ یہ ان دنوں شراب حد سے زیادہ پینے لگے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں بتائیے، یہ کیسے پیش آیا؟ میرے شوہر راجیش کہیں گئے ہوئے تھے، اس لیے میں شوبھا ڈے کا ایک ناول پڑھنے لگی۔ اس اثنا میں مجھے نیند آ گئی۔ مجھے معلوم نہیں کہ کب ناول میرے ہاتھ سے گر گئی۔ جب پورچ میں کار رکنے کی آواز آئی تو میں سمجھ گئی کہ یہ واپس آ گئے ہیں۔ میں وقفہ دے کر اٹھی تو میں نے فائرنگ کی آواز سنی۔ میں نے دروازے میں درز پیدا کر کے دیکھا میرے شوہر اس شخص پر گولیاں چلا رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ریوالور پھینک دیا اور اپنے ہاتھ صاف کر لیے، اس نے کہا، اور پھر اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ مجھے اب ان سے ڈر لگنے لگا ہے، اب میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ بلا شبہ وہ بہت اچھی اداکارہ تھی، اگر میرے پاس کوئی ایوارڈ ہوتا تو میں اسے پیش کر دیتا۔ اور تم کیا کہتے ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ میری کہانی پر یقین کرے گا یا نہیں، بلا کم و کاست سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تمہیں ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، ونود نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بالآخر یہی کہے گا۔ اگر میں ان کے ساتھ چلا جاتا تو وہ میرے گلے میں پھندا ڈالنے سے باز نہیں آتے۔ مجھے اس چیز سے بچنا تھا۔ وہ ہتھ کھڑیوں کا جوڑا لے کر میری طرف بڑھنا چاہتا تھا کہ میں نے صورت سے ریوالور اٹھا لیا جو لاش کے قریب پڑا تھا۔ خبردار کوئی آگے آیا تو۔ میں نے سب کو للکارا۔ ابھی تک میں نے کسی کو ہلاک نہیں کیا ہے، لیکن اگر کسی نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی تو میں اسے ضرور ہلاک کر دوں گا اور کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ جملہ خاص طور پر میں نے راجندر کے لیے کہا تھا تاکہ وہ عقل مند بننے کی کوشش نہ کرے۔ راجیش، تم اچھا نہیں کر رہے ہو، راجندر نے کہنا چاہا، لیکن میں نے اسے ڈپٹ دیا۔ میں نے تم سے مدد چاہی تھی مگر تم نے مجھے ہی مجرم سمجھنا شروع کر دیا۔ انسپیکٹر صاحب، اب میں خود ہی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ان لوگوں کو کور کیے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کا دروازہ بند کرنے کے بعد میں دوسرے دروازے سے کچن میں گیا اور اس کے عقبی دروازے سے مکان کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد پورچ کی جانب جانا دشوار ثابت نہ ہوا۔ لاؤنج کی طرف سے ایک فائر ہوا اور گولی میرے کان سے چھوتی ہوئی گزر گئی۔ پھر راجندر نے چیخ کر کہا، راجیش، حماقت نہ کرو، مارے جاؤ گے۔ میں نے اس کے انتباہ کی پرواہ نہ کی اور کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر دیا۔ اس بھاگ دوڑ میں ریوالور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور کار کے باہر جا پڑا۔ اس وقت اتنی مہلت نہیں تھی کہ میں اسے اٹھاتا، چنانچہ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ جب تک وہ لوگ پورچ میں آئے میں خاصی رفتار سے وہاں سے نکل آیا۔ کافی دیر تک سڑکوں پر بے مقصد ڈرائیونگ کرنے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا پولیس کی جیپ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اب خیال آیا کہ کہاں جانا بہتر ہوگا، اس وقت کون میری مدد کر سکتا ہے۔ دماغ نے ایک مشورہ دیا کہ مجھے اس وقت کامنی کے فلیٹ پر جانا چاہیے۔ میں نے اپنی کار کا رخ اس طرف کر دیا۔ کار کو کافی فاصلے پر پارک کر کے میں اپسرا اپارٹمنٹ کی طرف چل دیا۔ جب میں نے اطلاعی گھنٹی بجائی تو دروازہ نہیں کھلا، اس کے بجائے بائیں جانب والی پڑوسن نے جھانک کر پوچھا، کیا بات ہے؟ مجھے کامنی سے ملنا ہے، وہ کل رات سے فلیٹ پر نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا، پولیس کو بھی اس کی تلاش ہے، انہوں نے ہدایت کی ہے کہ میں ملاقاتیوں کے نام درج کروں۔ آپ کا کیا نام ہے جناب؟ انسپیکٹر راجندر، میں نے کہا اور زینے طے کر کے نیچے چلا گیا۔ سوچ کی تنابیں ایک بار پھر کھنچنے لگیں۔ اب میں کہاں جاؤں؟ دماغ نے صلاح دی کہ مجھے ڈاکٹر گوپال کے مکان پر جانا چاہیے۔ مجھے امید تھی کہ بہت سے سوالات کا جواب اس کے پاس سے مل جائے گا۔ میں اس کے کلینک اور مکان کی طرف چل پڑا۔ میں نے پورچ میں اپنی کار کھڑی کی اور اتر آیا۔ مجھے یقین تھا کہ کار کی آواز سن کر وہ دروازے تک آ جائے گا۔ میں نے توقف کیا اور جب کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تو میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ مریضوں کے حصے میں اس وقت سناٹا تھا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر تم کہاں ہو؟ مکان کے اندرونی حصے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بدستور سناٹے کی حکمرانی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ پھر خیال آیا کہ ممکن ہے پولیس اسے تفتیش کے لیے تھانے لے گئی ہو۔ مریضوں کے بیٹھنے کے لیے جو کمرہ تھا اس میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ میں نے اسے کھولا تو ایک راہداری نظر آئی۔ میں نے اس میں قدم رکھ دیا۔ راہداری طے کرنے کے بعد پھر ایک دروازہ نظر آیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کدھر کو جاؤں کہ اچانک دھپ دھپ کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بستر پر ٹانگیں چلا رہا ہو۔ اس کے بعد ایک گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی۔ میرا جذبہ تجسس بیدار ہو گیا کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا اسے کمرے میں قید کیا گیا ہے؟ میں نے خاصی بلند آواز میں پوچھا، اندر کون ہے؟ جواب میں دھپ دھپ کی مزید آوازیں سنائی دیں۔
میں نے دروازے کا نوب گھمایا لیکن وہ نہ کھلا، اس لیے کہ دروازہ لاک تھا۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر شانے سے دروازے پر ٹکر ماری، اس کے قبضے جھنجھنا گئے۔ دوسری ٹکر پر وہ مزید ڈھیلا ہو گیا اور تیسری ٹکر پر اس کا لاک ٹوٹ گیا اور وہ کھل گیا۔ کمرے کے وسط میں ایک میز پر کامنی لیٹی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے تھے اور منہ پر ٹیپ چڑھا تھا۔ وہ غوں غوں کر کے مجھے متوجہ کر رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے اس سے پہلے گوپال کے کلینک میں وہ کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر سے ٹیپ علیحدہ کر دیا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولی، راجیش، میں 36 گھنٹوں سے یہاں قید ہوں۔ ان ظالموں نے… ٹھہرو، میں تمہاری بندشیں کھول دوں، اس کے بعد اپنی کہانی سنانا۔ میں نے اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ دیر سے بندھے ہونے کے سبب اس کے ہاتھوں اور پیروں پر رسی کے نشانات بن گئے تھے اور وہاں خون کی گردش رک گئی تھی۔ میں نے ان جگہوں کی مالش کی تو اسے افاقہ ہوا، اس میں زندگی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ پھر میں نے اسے پانی پلایا۔ اس نے رک رک کر بولنا شروع کر دیا، راجیش، میں ایک بار پھر تمہارے مکان پریم نگر پر گئی تھی۔ میں اطلاعی گھنٹی بجا رہی تھی کہ عقبی حصے میں آہٹ سنائی دی۔ میں اس طرف گئی تو میں نے ایک شخص کو چاروں ہاتھ پاؤں سے چلتے دیکھا۔ وہ مکان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور احتیاط برت رہا تھا کہ کسی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے غیظ و غضب کے عالم میں جیب سے ریوالور نکال لیا اور مجھ پر تانتے ہوئے حکم دیا کہ میں اس کی کار میں بیٹھ جاؤں۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے مجھے یہاں لا کر قید کر دیا۔ وہ آدمی کون تھا؟ اس کا حلیہ کیسا تھا؟ اس کی ناک بے حد لمبی تھی اور دائیں رخسار پر زخم کا لمبا سا نشان۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ رشی چوپڑا تھا، انڈر ورلڈ کا بدنام شخص۔ میں نے اسے بتایا۔ مگر ڈاکٹر گوپال کہاں گیا؟ معلوم نہیں، اس نے بے چارگی سے کہا۔ یہاں سناٹا تھا۔ وہ شخص جس کا نام تم چوپڑا بتا رہے ہو بہت غصے میں تھا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ ان سب سے نمٹ لے گا۔ وہ ذہنی مریض معلوم ہوتا تھا، مجھ سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کر رہا تھا اور مسلسل بڑبڑا رہا تھا، اپنی الجھنوں میں گرفتار، اپنے ارد گرد کے ماحول سے نا آشنا۔ پھر کامنی نے مجھ سے پوچھا کہ میں اب تک کیا کرتا رہا ہوں۔ میں نے اسے اپنی کہانی سنائی۔ اس کے بعد کہا، اس کمرے کو دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر گوپال سرجن نہیں ہے، پھر وہ کن لوگوں کے آپریشن کرتا رہا ہے؟ ممکن ہے ضرورت پڑنے پر مریضوں پر نشتر زنی کرتا ہو۔ اس کے ہاں ایسے کون سے مریض آتے تھے؟ میں نے الجھن آمیز انداز میں کہا۔ میرے پاؤں میں ایک ہی سینڈل ہے، کامنی نے بتایا۔ ایک میں نے تمہارے مکان پریم نگر کے لان میں اتار دی تھی تاکہ تم حالات و واقعات کا کچھ اندازہ لگا لو۔ وہ مجھے مل گیا تھا، لیکن میری الجھنوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں سمجھ ہی نہ پایا کہ تم کہاں ہو سکتی ہو اور تمہیں کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، پھر اس کے ساتھ ڈاکٹر کے آفس میں گیا۔ میں نے اس کے کاغذات کا جائزہ لیا اور بہت سی کتابوں پر ہاتھ مارا، لیکن کوئی کارآمد چیز ہاتھ نہ لگی۔ تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ کامنی نے پوچھا۔ یہ تو مجھے خود بھی معلوم نہیں، میں نے بے چارگی سے کہا۔ بس اس امید پر جائزہ لے رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہاتھ لگ جائے کہ میں کوئی سراغ لگا سکوں۔ باتوں ہی باتوں میں جب میں نے ڈاکٹر گوپال کی میز کی نچلی دراز کھولی تو ایک پرانا سا رجسٹر نظر آیا۔ اسے کھول کر دیکھنے پر میں چونک پڑا۔ اس میں ان سارے مریضوں کے نام تھے جن کا گوپال نے علاج کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلا مریض رشی چوپڑا تھا، وہی شخص جو انڈر ورلڈ کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔ میں اس رجسٹر کو شروع سے آخر تک دیکھنا چاہتا تھا اور اس کے لیے پریم نگر سے اچھی کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے کہ گوپال تو کسی وقت بھی واپس آ سکتا تھا۔ پریم نگر کی طرف چلنا چاہیے۔ اگر ہم پولیس اسٹیشن چلیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تم نے جو کچھ معلوم کر لیا ہے وہ تم پولیس کو بتا دو۔ پہلے میں پریم نگر جاؤں گا، میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ آؤ چلتے ہیں۔ باہر نکل کر میں نے چاروں طرف کا جائزہ لیا اور جب پولیس کی کوئی جیپ نظر نہیں آئی تو میں مطمئن ہو گیا۔ کامنی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی تو میں نے کار سٹارٹ کر دی۔ تاریک گلی کوچوں میں گھومتا گھماتا ہوا میں پریم نگر پہنچ گیا۔ ارے یہ کیا راجیش، وہ دیکھو، کامنی نے سرگوشی میں کہا۔ پریم نگر کے پورچ میں روشنی ہو رہی تھی اور ڈاکٹر گوپال اور وہ پر اسرار لڑکی آنٹی شکنتلا کو مکان کے اندر سے باہر لا رہے تھے۔ میں نے اپنی کار نزدیک جا کر روکی اور اتر کر چیخا، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ میری آواز سن کر آنٹی کے جسم میں توانائی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، راجیش میرے بیٹے، جلدی سے پولیس کو بلاؤ، یہ سب گوپال کا کیا دھرا ہے۔ گوپال نے آنٹی کو چھوڑ دیا اور لڑکی کو ہدایت دی، اسے پکڑے رہنا، یہ جانے نہ پائے۔ پھر وہ ڈرامائی انداز سے میری طرف مڑا،
تب میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور ہے جس کی نال میری طرف اٹھی ہوئی ہے۔ گوپال کے ہونٹوں پر صفاقانہ مسکراہٹ تھی۔ بہت ہوشیاری دکھا لی، اب اندر چلو، اس نے غراتے ہوئے کہا۔ کامنی تم بھاگ جاؤ، میں نے آہستہ سے کہا۔ گوپال نے میرا جملہ سن کر کہا، خبردار، اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس کی دھمکی سن کر کامنی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ اب اندر چلو، گوپال بولا۔